اور قربان جاؤ ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں بڑا پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. ہم نے کس سے پریشان ہے؟ بولا بیوی سے پریشان ہے. میں کیا ہوا؟ بولا حضرت ہم جیسے ہی ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں ان کا فون بزی ہو جاتا ہے، جب بھی فون کرو بزی، جب بھی فون کرو بزی. جب پوچھتے ہیں کہاں بات کرتی ہو، بولتی کبھی ہم کھلیری بہن سے بات کر رہے ہیں، کبھی چچیری بہن سے بات کر رہے ہیں، کبھی مامی سے بات کر رہے ہیں. حضرت ریچارج ہم کرتے ہیں، بات دوسرے سے کرتی. ہماری ماں بہنوں اپنی بچیوں پہ دھیان دو، یہ موبائل بچیوں سے دور رکھو. اپنے سامنے بٹھا کر کسی رشتہ دار سے بات کرانی ہے اپنے سامنے بات کرا دو، باقی یہ موبائل کو اپنے پاس میں رکھو، الماری میں رکھو، ضرورت سے استعمال کرو. اپنی بچیوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس موبائل کو ہمیشہ ہٹا کر رکھو. تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی بچیاں مرتد ہو گئی، کتنی بچیاں دنیا بھی برباد کر چکی، آخرت بھی برباد کر چکی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا او وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو خود بھی بچو، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بچے کو بچاؤ، اپنی بیٹی کو بچاؤ، اپنے بیٹے کو بچاؤ. یا اللہ کس سے بچائیں؟ اللہ کہتا ہے اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مسجد پکڑ لیے، بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بہو کیا کر رہی ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمیں خبر نہیں. آپ کو خبر کرنی ہوگی. گھر کے اندر گھر کا سردار آپ ہیں، گھر کا حاکم آپ ہیں، گھر کا لیڈر آپ ہیں، آپ کو خیال کرنا ہوگا. اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کون نہیں جائے گا بولو بھائی؟ ارے زورے بولو کہ کون نہیں جائے گا؟ دیوس بولو، کون نہیں جائے گا بولو؟ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. یہ دیوس کون ہے؟ اے بابو اے، ارے بیٹھو نا، بوسے جا بیٹا، بوڑا بیٹا. اصل بات ہے کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، افسوس کا مقام ہے. جس کو رہنا چاہیے گھر میں وہ یہاں ہے، اور جس کو یہاں رہنا چاہیے وہ گھر میں ہے. باپ بولا کہ جا جلسہ جا، مولوی صاحب کو پریشان کر، جا مکھ ستوا دے. وہ سو رہا ہے، اس کو بھیج دیا 58 54 کو جلسہ میں. لیکن یہ بچے جنتی ہیں. یہ سب بچے کون ہیں؟ یہ سب بچے جنتی ہیں. جتنے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں. بچے جتنے ہیں سب جنتی ہیں. چاہے بچہ کسی کا ہو، یہودی کا ہو بچہ ہے جنتی ہے، نصرانی کا ہے بچہ ہے جنتی ہے، اور ہندو کا ہے بچہ ہے جنتی ہے، مسلمان کا ہے بچہ ہے جنتی ہے. جب تک وہ بچہ ہے نابالغ ہے وہ جنتی ہے. بالغ ہو جائے گا پھر عمل کی بنیاد پر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جنت میں جائے گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دیوس، لفظ دیوس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری ماں بہنوں سنو، ایٹا دیوس لفظ دیوس آچھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون دیوس ہے؟ آپ نے فرمایا او جس کی بیوی بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی پھرے اور اس کا شوہر خاموش رہے، اس کی بہن بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی پھرے وہ خاموش رہے، اور گھروں کے اندر میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی رہے، غیر مرد آتے جاتے رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دیوس ہے. وہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی. اچھا دیوس کا اپنی زبان میں بول دیں خلاصہ، دیوس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ارے بول دیں، ارے بول دیں. اس کو بولتے ہیں بھڑوا. ہاں ہاں ہاں، اس لیے کہ بیوی کو موٹر سائیکل میں تم بٹھا کر بارسوئی سے لے کر مالدہ تک گانجن تک تم گھما رہے ہو، سر میں دوپٹہ نہیں ہے، اور قربان جاؤ دوسروں کو دکھا رہے ہو کہ دیکھ مور بیوی کتنا خوبصورت ہے. یہ کیا طریقہ بھائی؟ بھائی عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت. اچھا یہ ایک بات بتائیے، آپ کے پاس سونا ہے تو سونا کہاں رکھتے ہیں؟ الماری میں رکھتے ہیں نا، تجوری میں رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں. چھپاؤ، سونا چھپانے کی چیز ہے. اب سونا لے کے ہاتھ میں روڈ میں گھومیے گا، مارے گا پھیرنگ چھل کے بھاگ جائے.
भाई छुपाओ, ये सुनो, ये हमारी माँ बहनें, आप हीरा हो, आप हीरा हो, कसम खुदा की आप हीरा हो, आप सोना से बेहतर हो, लेकिन कब? आप पर्दे में रहो। कसम खुदा की आपका वो मकाम है कि आपके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखा। मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत है? अरे बोलो भाई, मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं है। लेकिन हमारी माँ बहनें, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे माँ बहनों सुनो, पर्दे का खास ख्याल हो, कोई भी गैर मर्द आना जाना मेरे घरों के अंदर में ना हो। अच्छा, एक बात और बता दूं, बात आ गई इसलिए बोल दे रहा हूं। कुछ बोहनई लोग, अरे इधर बोहनई बोलते हैं कि जीजाजी बोलते हैं, ये बोहनई लोग साली को मजाक करते हैं। इधर करते हैं कि नहीं करते हमको मालूम नहीं। अरे बोलो भाई, करते हैं? अच्छा, शान से बोलता है, मोर हक से ना मोर साली जे, साली आधा घर वाली है। अच्छा, आधा घर वाली छो, अगर वो मांग ली कि जब आपका हम आधा घर वाली हैं तो आधा हिस्सा मोक दे दे, ये कैसे आधा घर वाली हुई भाई? और सुनो, दूसरा रिश्ता एक भाभी देवर का रिश्ता है कि नहीं? अच्छा, देवर भाभी से मजाक करता है, इधर करता है? अब बताइए, भाभी देवर से मजाक करती है और देवर भाभी से मजाक करता है, ये जायज है? अच्छा देखिए, एक रिश्ता और भी है, जेठ। अरे जेठ बोलते हैं ना, अरे जेठ बोलते, जेठ की बोले नोटा, यानी अब मेरा बोहनई है, अब मेरा जो बोहनई है, मेरी बीवी, उसकी क्या लगेगी? भोरदोनी। अब वो भोरदोनी खुरदोनी जो भी हो, इससे भी लोग मजाक करते हैं। तो सुनो, ये सारे रिश्ते ये गैर महरम हैं। एक बात याद रखना, देवर और जेठ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। एक अंसारी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, देवर भाभी के लिए, जेठ ये इनका रिश्ता कैसा है? आपने फरमाया, ये मौत है। ये क्या है? मौत है, ये जहर है। इसलिए कोई जीजा, कोई बहनोई और कोई हक नहीं पहुंचता है साली से मजाक करना। और नौजवानों सुनो, किसी भाभी को या किसी देवर को क्या कहते हैं कि इजाजत नहीं है भाभी के साथ मजाक करने का, भाभी को इजाजत नहीं है देवर के साथ मजाक करने का। मजाक किसी को किसी के साथ करने का नहीं है। हाँ, एक औरत को है, एक मर्द को है। एक औरत को है, कौन औरत को है? बीवी को है। बीवी को है, किसको मजाक करेगी? शौहर को करेगी। बीवी शौहर को करे। अब मर्द को हक, कौन सा मर्द? वो जो शादी कर चुका है, वो मजाक करेगा। किसको मजाक करेगा? बीवी को मजाक करेगा। तो पता ये चला, मुन्नार बाप मुन्नीर बाप मुन्नीर माँ मजाक कर बे, अब मुन्नीर माँ मुन्नार बाप पे मजाक कर बे। बात समझ में आ गई? शौहर बीवी को मजाक कर सकता है, बीवी शौहर को मजाक कर सकती है। इसके अलावा किसी के साथ किसी को मजाक की इजाजत नहीं है। अल्लाह के इसका जवाब देना होगा। एक बात याद रखना, आज जितने हादसे हो रहे हैं आपको पता नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। ये बेपर्दगी की वजह से आपको मैं बताता चलूं, अभी हरियाणा की एक 9 साल की बच्ची मां बन गई। 9 साल की बच्ची मां बनी। अच्छा, वो जो मां बनी 9 साल की बच्ची, उस बच्ची का बाप कौन है? सिर्फ 11 साल का लड़का है, सिर्फ 11 साल। ये कौन थे? दोनों भाई बहन। पर्दे का एहतमाम नहीं, इसलिए इस्लाम कहता है, और कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों सुनो, जब बेटी 6 साल की उम्र को पहुंच जाए तो सुनो, बेटी को गैरों से बचाओ, बेटी को गैरों से बचाओ। किसी गैर अजनबी के गोद में 6 साल की बच्ची को बैठने की इजाजत मत दो, उसे छुपाओ। 6 साल की बच्ची है, उसे छुपाओ, अपने पास सुलाओ, इसलिए कि वो शऊर को पहुंच रही है। और इसलिए मजहब इस्लाम कहता है कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए, बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अपने घर को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपनी बहुओं को बचाओ। इंशाअल्लाह जहां पर्दा होगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। जहां बेपर्दगी आएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। जहां बेपर्दगी आएगी, बेहयाई आएगी, ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा।
اس لیے خاص کر ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں اللہ سے ڈرو۔ یہ جو 4 باتیں آپ کے لیے ہے، 4 کام دنیا میں کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات پردہ ہے، ایک بات ہے اللہ 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 اللہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں سنو، اجے صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ اور پردے کا حکم کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، او مومنو میرے بندو، جب رستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اس لیے اس کی پابندی ہو۔ میرے بچوں نوجوانوں، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، موت پیچھے کھڑی ہے، کب آ جائے گی کہنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں ہمیشہ رکھو۔ نہ جانے کہاں ٹھوکر لگے، نہ جانے کہاں گر پڑو گے، نہ جانے کون سا لقمہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا، حلقے کے اندر رہ جائے گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ کو منانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج اللہ نے زندگی دیا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اے بابو اے جا جا تم جا جا، بہت اچھا۔ دیکھو ادھر جا کے کڑکڑی پھرکڑی مل رہا ہے، جا جا کھاؤ جا کے۔ بچہ لوگ پریشان ہے، بیٹھے بیٹھے تھک گیا بچہ۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہو، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ بابو نماز پڑھ لو، بولا نماز آج کون دن چھے؟ بولے کون دن چھے؟ منگل چھے۔ بولا نہیں می خالی جمعہ پڑھوئی، جمعہ پڑھوئی، یہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولے مور با پڑھو، با پڑھو با جنت جابے تی جنت نہیں جابو، ماں پڑھو ماں جنت